أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل محبة محمد نعيما دائما وحسنا قائما، لأن الله أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من توبه، ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات. صلوات. معصوم کا فرمان ہے تو دلوں کے نفاق کو دور کرتا ہے، ایسے پڑھی جیسے پڑھنے کا حق ہے، مل کے بلند آواز سے حضرات ذی وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، ساکنان بزم معرفت، سرمستان محکدہ ولایت، میری گفتگو کا مرکز و محور، مقصد و مقصود، قبلہ و کعبہ وہ ذات ذی وقار ہے جو ایسا باب ہے کہ باب الحوائج ہے۔ میری کوشش ہوگی بقدر ظرف، بقدر معرفت، بقدر استعداد عقل و عرفان، اپنی کم علمی کے مکمل اعتراف کے ساتھ اور باب مدینۃ العلم سے ملنے والی خیرات پر مکمل اعتماد کے ساتھ میری کوشش ہوگی میں جب تک گفتگو کروں میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ نالین علی اصغر سے اڑتی ہوئی گرد سے تیمم کرتا ہوا کعبہ مودت کی طرف سجدے کرتا رہے۔ میری مجال نہیں اپنی ثقیل زبان سے بتاؤں اصغر کسے کہتے، حسین بولے تو پتہ چلے کہ اصغر کسے کہتے۔ بہرحال کوشش کرتا ہوں جہاں تک ان کی عطا کا سلسلہ ہے آپ کی مقدس سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، یہ جو ملائکہ ہے یہ میری حمد کرتے ہیں مگر من خیفتہ، خوف کی بنیاد پر۔ تھوڑا سا تمہید کا سفر ہے، پھر آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی کب معراج ہو جائے گی۔ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، یہ جو رعد ہے، رعد اس فرشتے کو کہتے ہیں، کل بھی جو سامنے تھے انہوں نے سماعت فرمایا جو بادلوں کو پلٹاتا ہے، یہ جو رعد ہے اور سارے فرشتے یہ میری حمد کرتے ہیں مگر من خیفتہ، خوف کی بنیاد پر۔ اور پھر سورہ انبیاء میں خدا ارشاد فرما رہا ہے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور جو انبیاء ہیں وہ بھی میرا ذکر کرتے ہیں مگر خوف کی بنیاد پر اور لالچ کی بنیاد پر۔ اب اصغر نہ نبی ہے نہ ملک، پھر بھی نہ پانی کا لالچ رکھتا ہے نہ تیروں کا خوف رکھتا ہے۔ اصغر نہ ملک ہے نہ نبی، پھر بھی نہ تیروں کا خوف رکھتا ہے، نہ پانی کا خوف، نہ پانی کا لالچ رکھتا ہے، نہ تیروں کا خوف رکھتا۔ کون اصغر؟ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، سماعتوں سے قلوب میں اتر گیا تو پھر یوں لگے گا کہ مینار نور قائم ہو گیا۔ کسے کہتے ہیں اصغر؟ توجہ فرمائیے،
کسے کہتے ہیں اصغر؟ 6 ماہ کے بچے پر واجبات نہیں ہوتے، جو جھولے میں ہی خود پر اطاعت حسین کی نماز واجب کر لے اسے شریعت میں اصغر کہتے ہیں۔ میں کہاں سے نہ لفظ اتر جائیں آپ کے قلب میں۔ 6 مہینے کے بچے پر واجبات نہیں ہوتے، جو جھولے میں ہی خود پر اطاعت حسین کی نماز واجب کر لے اسے اصغر کہتے ہیں۔ ایڑیاں اسماعیل نے بھی رگڑی، اصغر نے بھی رگڑی، مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تو آب زمزم جاری ہوا، جو ایڑیاں رگڑ کے دین کا چشمہ جاری کر دے اسے اصغر کہتے ہیں۔ جو ایڑیاں رگڑ کر دین کا چشمہ جاری کر دے اسے اصغر کہتے ہیں۔ اچھا، کچھ نئے چہرے، آپ تو کل بھی سماعت فرما رہے تھے، کچھ نئے چہرے انہیں میں بتاتا چلوں کہ بولنے اور نہ بولنے کا معیار علی نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ تو کلمہ ہوا تو عرف، بولو تاکہ پہچانے جاؤں۔ میں بول رہا ہوں تاکہ میں پہچانا جاؤں، آپ بولیے تاکہ آپ پہچانے جائیں۔ اور کسی نے سلمان محمدی سے پوچھا تھا، سلمان فارسی نہیں، سلمان محمدی۔ بات تو سوچنے کی ہے، جو لاہور کا ہے وہ لاہوری ہے، جو پنجاب کا ہے وہ پنجابی ہے، جو عراق کا ہے وہ عراقی ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سلمان تو فارس کے رہنے والے ہیں، آپ فارسی نہیں کہتے، جب بھی کہتے ہیں محمدی کہتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ تو رسول خدا نے کہا وہ پہلے فارس میں رہتا تھا، اب قلب محمد میں رہتا ہے۔ وہ پہلے فارس میں رہتا، اب قلب محمد میں رہتا۔ انہی سلمان فارسی سے کسی نے سلمان محمدی سے بولنے اور نہ بولنے کا معیار پوچھا۔ سلمان تو علی کی تحریر کا نوکر ہے، گداگر ہے، وفادار شاگرد ہے، یہ تو بتا بولنے اور نہ بولنے کا معیار کیا؟ تو نون کی طرح چھپی ہوئی کمر کو الف کی طرح سیدھا کر کے سلمان محمدی نے کہا بہتر تو یہ ہے بندہ ساری زندگی چپ کیا رہے، اور اگر ذکر علی کی حویلی کا شروع ہو جائے تو پھر بہتر ہے کبھی چپ ہی نہ کرے۔ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ تو یہ بولنے اور نہ بولنے کا معیار ہے۔ جو علی کے معاملے میں سستی کرے تو میں ڈرتا رہتا ہوں کہیں اسے بھی سب ناراض نہ ہو کہ میں زبان کٹوا کے بولتا رہا ہوں تو رنگ کے بھی چپ بیٹھا۔ کسے کہتے ہیں اصغر؟ جو جھولے میں ہی خود پر اطاعت حسین کی نماز واجب کر لے اسے اصغر کہتے ہیں۔ ایڑیاں اسماعیل نے بھی رگڑی ہیں، ایڑیاں علی اصغر نے بھی رگڑی۔ جس کے طفیل آب زمزم جاری رہے اسے اسماعیل کہتے ہیں، اور جس کے طفیل دین ہر دم جاری رہے اسے علی اصغر کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ایک ہوتی ہے عادت، ایک ہوتی ہے آیت۔ معمول کے مطابق ہو تو عادت ہوتی، معمول کے خلاف ہو تو آیت ہوتی۔ اتنا آسان کروں گا کہ بچے کو بھی سمجھ میں آئے گی۔ معمول کے مطابق ہو تو آیت ہوتی، معمول کے خلاف ہو تو آیت، معمول کے مطابق تو عادت۔ سورج چمک رہا ہو تو یہ عادت ہے، کسی کی انگلی شگاف پیدا کر دے تو یہ آیت ہے، ستارہ عرش پہ چمکے تو عادت ہے، کسی کی دہلیز پہ اتر آئے تو آیت ہے۔ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، مولا آپ کی توفیقات خیر۔ معمول کے مطابق ہو تو عادت ہے، معمول کے خلاف ہو تو آیت ہے۔ چاند چمکتا رہے تو عادت ہے، کسی کی انگلی شگاف پیدا کر دے تو آیت ہے، ستارہ عرش پہ چمکتا رہے تو عادت ہے، کسی کی دہلیز پہ اتر آئے تو آیت ہے،
سورج مشرق سے ابھرے تو عادت ہے، کوئی مغرب سے اٹھار دے تو آیت ہے، بڑا بچے کو ڈانٹ دے تو عادت ہے، اصغر نولاک کو ڈانٹ دے تو آیت ہے۔ مولا آپ کی توفیق عطا ہے۔ بڑا بچے کو ڈانٹ دے تو عادت ہے، بڑا 9 لاکھ پہ خوف، بچہ 9 لاکھ پہ خوف طاری کر دے تو آیت ہے۔ قیامت ہو کے گزر بھی جائے تو اصغر کی بات ختم نہ ہو۔ اللہ جانے 6 ماہ میں کتنا جی گیا ہے اصغر کے 1400 برس بعد بھی کہانی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ جانے کتنا جی گیا۔ ایک لطیف پہلو ہدیہ آپ کی سماعتوں کو کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا میدان میں محمد بھی گئے، میدان میں علی بھی گئے، میدان میں عباس بھی گئے۔ درود پڑھتے ہیں مجھے پڑھا میدان میں محمد بھی گئے، میدان میں علی بھی گئے، میدان میں عباس بھی گئے، میدان میں اکبر بھی گئے، میدان میں قاسم بھی گئے، میدان میں حسین بھی گئے، اور میدان میں اصغر بھی گئے۔ اب میں دیکھتا ہوں زبانیں آپ کے اختیار میں یا لسان اللہ کے اختیار میں۔ میدان میں محمد گئے ہیں تو غزوہ پہ گئے، میدان میں علی گئے ہیں مجھے اصغر کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس سروں کی قسم، میدان میں محمد گئے ہیں تو غزوہ پہ گئے، میدان میں علی گئے ہیں تو دلدل پہ گئے، میدان میں عباس گئے ہیں تو اشہل پہ گئے، میدان میں اکبر گئے ہیں تو عقاب پہ گئے، میدان میں قاسم گئے ہیں تو میمون پہ گئے، میدان میں حسین گئے ہیں تو مرتجز پہ گئے ہیں۔ اکیلا اصغر ہے جو شاہ سوار ہے۔ پتہ نہیں کون سمجھا ہے کون نہیں۔ اکیلا اصغر ہے جو شاہ سوار۔ جانتے ہیں کیسے میدان میں گئے؟ بڑی بات دھیمی لہجے میں کروں، آپ کی گاؤں سے میں تقریباً 2 سال پہلے قرآن مقدس میں پڑھ رہا تھا، تو پڑھتے پڑھتے مائک خراب ہوا، تو میں نے ان سے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ جب میں نے دھیمی کا لفظ بولا ہے اس سے ریلیٹڈ ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ جو مائک ہے یہ ہمارے اور آپ کے نہ سننے کے نقص کی وجہ سے، ورنہ آل محمد کے بعد خود اتنی بلند ہے کہ اسے کسی اونچی آواز کی ضرورت ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے قدیم میں مصطفیٰ نے اونچی آواز میں کہا تھا من کنت مولا؟ مصطفیٰ نے تو دھیمی آواز میں ہی کہا تھا، لیکن سوالات کے مجمع میں کوئی ایک بھی دعویدار ایسا نہیں ملا جو کہہ سکتا ہو میں سن نہیں سکا۔ آپ حیران ہو گئے ہیں یہ تو پھر محمد ہے، اس گھر کا اصغر بولے تو 9 لاکھ سن لیتا۔ تو بڑی بات دھیمی آواز میں کر۔ جانتے ہیں میدان میں اصغر کیسے گئے؟ ایسے ہی گئے ہیں جیسے مباہلہ میں حسین گئے۔ ابھی میں لائیو دکھا دوں گا کیسے گئے ہیں۔ ایسے نہیں گئے، ایسے گئے، ایسے گئے تو دیکھنے والے نے کہا لگتا ہے قد تو حسین کا نظر آ رہا ہے، چہرہ اصغر کا کیوں نظر آ رہا ہے؟ تو بات یہ کرنے کی ہے کہ کربلا میں چہرہ اصغر کا ہے، قد حسین کا ہے۔ ایک ہوتا ہے قد، ایک ہوتی ہے قامت۔ اصغر کا قد حسین ہے، قامت علی ہے۔
اصغر کا قد حسین، قامت علی. اور پھر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے استقبال میں جو اب تک نہیں بولا اسے زبان کی عبادت کا آخری موقع دینے لگا. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اس جنت کی مثال دینا چاہتا ہوں جو ٹیلے پر ہے. جو پہنچ گئے ہیں انہیں میرا سلام ہے، جو نہیں پہنچے انہیں میں پہنچا دوں گا. خدا ارشاد فرما رہا ہے اس جنت کی مثال دینا چاہتا ہوں جو ٹیلے پر ہے. وہ ایسی جنت ہے جس میں زوردار بارش ہوئی تو دگنے دگنے پھل نکلے، اور اگر زوردار بارش نہ بھی ہوتی تو اسے جنت بنانے کے لیے ایک پھوار ہی کافی تھی. آخری عبادت حکم لسان کی عبادت کا موقع دے رہا. اس سے پہلے ان کا ذکر مجبور کرے اختیار ہی سے ہو جائے تو بہتر. اس جنت کی مثال دینا چاہتا ہوں، خدا کہہ رہا ہے جو ٹیلے پر جس پہ زوردار بارش ہوئی تو دگنے دگنے پھل نکلے، اور اگر بارش نہ بھی ہوتی تو اسے جنت بنانے کے لیے پھوار ہی کافی. اللہ جانے امت اس جنت تک پہنچتی یا نہ پہنچتی. اگر رسول خدا کی حدیث حسین ابن علی کی زری پہ نہ لکھی ہوتی حسین تیری قبر جنت کے ٹیلے پر ہے، حسین تیری قبر جنت کے ٹیلے پر ہے. میں نے جو یہ پڑھا تو میری ناقص عقل نے اشارہ کیا اور تفاسیر نے بھی کہا حسین کی قبر جنت کے ٹیلے پر ہے، تو پھر اس پہ ہونے والی بارش 72 کا خون ہے جو نہ بھی ہوتی تو جنت بنانے کے لیے اصغر کے خون کی پھوار ہی کافی تھی. جو نہ بھی ہوتی تو اسے جنت بنانے کے لیے اصغر کے خون کی پھوار ہی کافی تھی. کون بتائے اصغر کسے کہتے؟ تکلم حسین ہو تو کچھ کچھ پتا چلے اصغر کسے کہتے. تاریخ کے اندر 4 گہوارے گزرے، 4 گہوارے. میں ابھی مصاحب نہیں آیا. 4 گہوارے. پہلا گہوارہ عزیز مصر کی بیوی کا. جب جناب یوسف کی عزت پہ بن آئی تو کہا یوسف گواہ پیش کرو. جناب یوسف نے گود کی طرف اشارہ کر کے کہا میرا گواہ یہ بچہ. انہوں نے کہا یہ بچہ؟ جناب یوسف نے کہا جی یہ بچہ. اب بچہ بولا. اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف گناہگار. اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو ماں جھوٹی ہے. آپ پیچھے رہ گئے، میں کہہ رہا ہوں. اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف گنہگار. اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو ماں جھوٹی ہے. بچے نے بھی بتا دیا حجت پہ حملہ ہو تو ماں جھوٹی ہوتی ہے. اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو ماں جھوٹی ہے. پہلا جھولا عزیز مصر کی بیوی کے بچے کا. دوسرا گہوارہ پسر مریم جناب عیسیٰ. مریم کہاں سے لائی ہے اس بچے کو؟ جناب مریم نے گہوارے کی طرف اشارہ کیا تو جناب عیسیٰ نے تکلم کیا میں اللہ کا عبد ہوں، نبی ہوں، کتاب لے کے آیا. تیسرا گہوارہ علی ابن ابی طالب کا. کیا گہوارہ؟ علی ابن ابی طالب کا.
بولے تو قرآن کی آیت بولے، انگڑائی لے تو اجدر کو تم تک چیر دے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ انتہائی گندے نالے سے اٹھایا ہوا سانپ بند کر کے علی کے چولہے کے آگے اس نے چھوڑ دیا۔ سانپ علی کے گہوارے کے جو ہی قریب پہنچا تو علی نے گلے میں ہاتھ ڈال کے تم تک چیر دیا۔ اب جب کچھ نہ کر سکا تو رونے نہ گیا، ابو طالب تیرے بیٹے نے میرا معیارو ولد چیر دیا۔ ابو طالب نے مسکرا کے کہا تیرا معیارو ولد چیر دیا تو پریشان نہ ہو، آج سے علی ہی بتائے گا کون حلال کا ہے۔ آج سے علی ہی معیارو ولد ہے۔ چوتھا گہوارہ حسین ابن علی۔ کیا گہوارہ ہے؟ پتا چلے حسین کیا ہے تو پھر پتا چلے گہوارہ کیا ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں سرکار حسین کی ذات کسے کہتے ہیں؟ حسین۔ اللہ نے، اب آپ کی مرضی ہے آپ جیسے سنیں، اللہ نے جبرائیل سے کہا فطرس کا پر توڑ دو، محمد نے حسین سے کہا فطرس کا پر جوڑ دو۔ جو اللہ کے توڑے ہوئے کو جوڑنے پہ قادر ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ جو اللہ کے توڑے ہوئے کو اس نے الہی سے جوڑنے پہ قادر ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ چوتھا گہوارہ علی اصغر کا۔ راہب کو 10 بیٹے دیے، 1400 صدیاں گزر گئی ہیں، آج تک اصغر بیٹے بانٹ رہا ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، آج تک اصغر بیٹے بانٹ رہا ہے۔ آخری جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، جو حمزہ سے علی تک علم اپنے نام کروا لے اسے عباس کہتے ہیں، جو عیسیٰ سے حسین تک گہوارہ اپنے نام کروا لے اسے اصغر کہتے ہیں۔ درود بھیجیے آلے محمد۔ رونے کے ایام ہیں جن کے صدقے میں کائنات بنی تھی، آج وہی خواب پر بیٹھ کے خون کے آنسو ہو گئے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس وقت چلی جائے۔ مولا کی قسم ہے سید السجاد بھی یہی سوچ کے روتے تھے، زندگی کا کیا پتہ کس موڑ پہ ختم ہو جائے۔ حسین قیام صبح معصوم کا فرمان ہے، اگر قرآن میں بھی ہماری دشمنی کا ذکر ہوتا پھر بھی شاید ہم پہ اتنا ظلم نہ کیا جاتا جتنا کربلا سے شام تک علی کی بیٹیوں پہ کیا۔ تاریخ نے لکھا ہے جب تیر اصغر کو لگا ہے تو اس نے وہ کام نہیں کیا جو وہ کرتا ہے۔ تیر کا کام ہے لگنا اور سوراخ کر دینا، اس نے سوراخ نہیں کیا، اس نے ذبح کر دیا۔ آئیے تاریخ سے پوچھتے ہیں وہ تیر کون سا ہے۔ تاریخ نے عرب کے 6 قسم کے تیر لکھے۔ پہلے تیر کا نام ہے نبل، جو پرندوں کا شکار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسرے تیر کا نام ہے بزل، تیسرے تیر کا نام ہے سہل، اس کے آخر میں زہر لگا ہوا ہوتا ہے۔ چوتھے تیر کا نام ہے میثاق، جو ہرن کا شکار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پانچویں تیر کا نام ہے موجلہ،
چھٹے تیر کا نام ہے تھے شعبہ، یہ ایسا تیر تھا جو ادانی کی شکل کا تھا، اس کے آخر میں حیوان کا سینگ لگا ہوا تھا۔ عرب کے وحشیوں نے قسم کھائی ہوئی تھی یہ تیر کسی حیوان پہ بھی استعمال نہیں کرنا، لیکن قسمت ہے رباب کے اصغر کی، اس تیر کو چلانے کے لیے پہلے گھٹنا ٹیکنا پڑتا تھا، پھر بندے کا سہارا لے کے نشانہ لگانا پڑتا تھا۔ تاریخ نے لکھا ہے کربلا کی زمین پر اصغر نے سے شعبے والا تیر گھٹنا ٹیک کر اصغر کے گلے کا نشانہ لیا کہ رباب دروازے پہ آ گئی۔ اصغر میرا آخری سلام، اصغر میرا آخری سلام۔ یہاں تک بھی بات ہو جاتی تو شاید آنسو تھم جاتا۔ تاریخ نے لکھا ہے، اصغر یاد رکھیے گا، اکبر کو نیزہ لگا ہے، عباس کو تیر لگا ہے، حسین کو خنجر لگا ہے، واحد اصغر ہے جسے تیر بھی لگا ہے، نیزہ بھی لگا ہے، خنجر بھی لگا ہے۔ جہاں تک بات رک جاتی تو شاید آنسو تھم جاتے۔ تاریخ نے بس زبان آنسو کی عبادت کا آخری موقع دے رہا ہوں۔ تاریخ نے لکھا ہے اصغر کو دفن کرنے کے بعد ان ملعونوں نے اصغر کی لاش کو ڈھونڈنے کے لیے زمین پر نیزے مارنے شروع کیے۔ اچانک ایک ملعون نے ایسا وار کیا جو اصغر کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ اس نے اصغر کا بدن خاک سے نکالا۔ دو روایتیں تاریخ میں ملتی ہیں، اس نے خنجر سے اصغر کی گردن کو جدا کیا۔ تاریخ میں دوسری روایت ملتی ہے خنجر سے نہیں، اصغر کا گلا چھوٹا تھا،